السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اسلامک انجینئر کے ایک سوال کا جواب دیا جائے گا کہ اس نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو سولی ہوئی ہے، یہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آئیے پہلے اس کا سوال سنتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن سے جو اس نے ریفرنس دیا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ انجیل مقدس اور قرآن میں سے دکھاؤں گا کہ کہاں پر جیسس کرائسٹ نے یہ خود بولا ہے کہ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں۔ انجیل مقدس میں ریویلیشنز چیپٹر 1 ورس 18 میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھ میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ اب تلک آباد زندہ رہوں گا، آمین۔ اور اسی عقیدے کو قرآن بھی مانتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ قرآن چیپٹر 3 ورس 55 میں لکھا ہوا ہے، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان میں وفات کا مطلب ہوتا ہے موت، اور اسی آیت میں وفات کا لفظ عیسیٰ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ دوستو، اسلامک انجینئر نے سورہ ال عمران کے آیت نمبر 55 کا ریفرنس دیا ہے۔ اس نے بولا ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 157، ٹھیک ہے، تو یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی ہوئی، نہ ان کی موت ہوئی ہے، ان کو سولی نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں ہوئی اور سولی پہ ان کی موت نہیں ہوئی، قرب قیامت ان کی موت ہوگی جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس ایک آیت سے ہی یہ ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ شکار جو انہوں نے بنایا ہے عیسائیوں نے، یہ کہاں سے لیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے۔ دوستو، جب قرآن پاک نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام سے لے کر، ٹھیک ہے، کافی عرصے تک بہت سارے بلکہ سب امت مسلمہ کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کے اوپر تشریف لے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو لے کے گئے ہیں۔ لیکن ایک شخص پیدا ہوتا ہے تقریباً 1908 میں، وہ فوت ہوتا ہے، غالباً پتہ نہیں اس کے قریب ہی وہ فوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک کتاب لکھتا ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 423 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور قرآن کی وہ 30 آیتوں کا حوالہ دیتا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر وہ اس آیت کو رکھتا ہے، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 55 کو، کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو اسی اپنا بنیاد کے اوپر سارے جو مرزئی ہیں کافر، وہ اس کا حوالہ لے کر اپنے مرزے کی بات مان کر، ٹھیک ہے، کافر کی، دجال کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی بات کا ریفرنس لے کر انہی لوگوں کی جو گفتگو، جو مناظرے سن کر جو عیسائی ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس آیت کے متعلق سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس آیت میں واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں ہم۔ دوستو، 2 طرح کی میں گفتگو کروں گا اس آیت کے اوپر آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہمیں سب سے پہلے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 54 کے اوپر جانا پڑے گا، اس آیت سے ایک آیت اوپر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اس آیت سے ایک آیت پچھلی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، وہاں پہ لکھے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور وہ یعنی یہودی قتل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے کے لیے، سولی پہ چڑھانے کے لیے سازشیں کرنے لگے نا، ٹھیک ہے نا، اپنے دلوں میں، دماغوں میں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم ایسے کریں گے، ٹھیک ہے، ان کو پھنسانے کے لیے ایک شخص بھی تیار کر لیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو خدا ان کو دیکھ رہا تھا، جب وہ چال چل رہے تھے خفیہ، تو خدا بھی ایک چال چلنے لگا۔ خدا نے یہ چال چلی ہے، وہ یہودیوں نے یہ چال چلنے کی کوشش کی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کریں گے، قتل کریں گے، اور خدا نے یہ چال چلی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچائیں گے،
ٹھیک ہے نا. یہ اس پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے بھی چال چلی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی، اور اگلی آیت میں ان کو بچا بھی لیا. جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کو بچا بھی لیا، اوپر زندہ آسمان پہ اٹھا بھی لیا. اب اگلی آیت کے اوپر چلتے ہیں، آیت نمبر 55 میں. دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں متوفی کا مطلب ہوتا ہے موت، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا، پہلے آپ کو بتاتا ہوں مختصر طور پر کہ متوفی کا مطلب موت نہیں ہوتا. پورا لینے والا ہوں تجھے، اس آیت کے اس لفظ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پورا لینا، ٹھیک ہے نا. اس کی میں ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اصل میں لفظ متوفق استعمال ہوا ہے توفی کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں. روح قبض کرنا اس لفظ کا مجازی استعمال ہے، ٹھیک ہے، مجازی استعمال ہے روح قبض کرنا. ویسے اس کا مطلب ہے وصول کرنا یا لینا. تے آگے لکھا ہے نہ کہ اصل لغوی معنی ہے. یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ ٹو ریکال کے معنی میں مستعار ہوا ہے، یعنی کسی عہد دار کو اس کے منصب سے واپس بلانا، یعنی کہ کسی عہد دار کو اس کے منصب سے واپس بلانا. تو یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ وفی. وفی کا جب مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وفادار. فی کا وفادار، وفی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہی وفادار ہے. اور وفا کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. جب وفا کی ڈکشنری دیکھتے ہیں، دوستی کا عہد کو پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، ٹھیک، کسی کے ساتھ وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، اس کو وفا کہتے ہیں. کسی سے کوئی ڈیل کی، وعدہ کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو وفا کر دیا، پورا کر دیا. پورا کا مطلب لفظ آتا ہے، پورا کا مطلب، ٹھیک ہے. اور پورا کسے کہتے ہیں؟ اس آیت میں یہ لفظ موجود ہے کہ پورا کرنے والا ہوں. پورا کرنا یعنی کہ پورا لینے والے ہیں خدا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ کہ صرف ان کے جسم کو، اور نہ ہی ان کی صرف روح کو. جسم اور روح کے دونوں کے ملنے کے بعد ہی عیسیٰ علیہ السلام پورے ہوتے ہیں. روح کے بغیر بھی وہ پورے نہیں ہیں، اور جسم کے بغیر بھی وہ پورے نہیں ہیں. روح اور جسم کے ساتھ ہی وہ پورے ہیں. اور خدا فرما رہے ہیں کہ تم کو پورا لینے والا، اٹھانے والا ہوں آسمان پہ، ٹھیک ہے. دوستو جب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. نہیں فرمایا، کیونکہ وہ زندہ ہیں. قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، وہ زندہ آسمان کے اوپر اٹھائے گئے ہیں. وہ فوت نہیں ہوئے، زندہ آسمان کے اوپر اٹھائے گئے ہیں. قرآن میں موت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہے ہوں گے اس وقت حوالہ جات کے ساتھ، کہ قرآن پاک میں جو موت کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ موت کے ہیں. موتم، ٹھیک ہے، الموتا، الموتی، ٹھیک ہے. یہ لفظ جو ہے نا موتو، یہ لفظ موت کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں. حوالے کے ساتھ اس وقت آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. الموتو، الموتی، ٹھیک ہے. یمیتو، الموتی، موتی ہا، المماتی، اموتو، یموتو، موتی، ٹھیک ہے. یہ لفظ ہیں جو آپ کو سکرین کے اوپر بھی شو ہو رہے ہیں اس وقت، قرآن کی آیت اور سورہ کے حوالے سے شو ہو رہے ہوں گے. یہ موت کے لیے لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. متوفی کے لفظ موت کے لیے استعمال نہیں ہوئے ہیں. اگر جو لوگ موت کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں نا، ان کے لیے میرا یہ جواب ہے، یعنی کہ اتنے ریفرنس لینے کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس لفظ کا مطلب موت ہی ہے، تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 یعنی کہ 54 نمبر آیت پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ یہودی سازش کر رہے تھے خفیہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر چڑھانے کی، قتل کرنے کی، ٹھیک ہے. اور خدا نے دیکھا اور خدا نے حکمت ظاہر کی، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے سوچا، ٹھیک ہے. تو جب ایک آیا نا یہودی ان کو پکڑوانے کے لیے، اس کو ہی شکل کا بنا دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی، اور خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا ہوگا، ٹھیک ہے، اب یہ مجھ کو سولی دیں گے، قتل کر دیں گے، مار دیں گے. پھر اللہ پاک نے اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے عیسیٰ، یعنی کہ تسی پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو،
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਯਹੂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਬਈ ਦੋस्तों, ये खुदा तसल्ली दे रहे हैं। कैसी तो मौत तो पहले ही यहूदी तैयार हैं, साजिश पूरी कर ली है उन्होंने सूली पे चढ़ाने के लिए, ठीक है ना, वो तो लेके जाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, तो मौत तो पहले ऑलरेडी तैयार है। और खुदा क्या उनको तसल्ली दे रहे हैं कि मैं तुझे मौत दूंगा। फिर भाई ये तर्जमा नहीं बनता इनका, इन लफ्ज़ों का। अगर मान भी लो अगर इनका ये तर्जमा बन जाए या कोई कहे कि ये तर्जमा है इनका, ठीक है ना, कि इसका लफ्ज़ का मतलब मौत है, तो अल्लाह पाक का फरमाने का मतलब ये होगा कि मैं तुझे मौत दूंगा, कोई तुझे कत्ल नहीं कर सकेगा, कोई तुझे सूली के ऊपर नहीं चढ़ा सकेगा। मैं तुझे जैसे कुदरती तौर पर इंसान को मौत आती है ना, ऐसे ही मौत दूंगा, इनसे मैं तुझे बचा लूँगा। ये मतलब है, ठीक है ना। और उन लोगों से तो बचा लिया ना ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी कि अल्लाह पाक उनसे वादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं तुझे मौत ही दूंगा, या तुझे सलीब नहीं चढ़ा सकते। और वो मौत कब देंगे? जब वो दुनिया में दोबारा क़यामत के करीब नाजिल होंगे, जो कुरान और हदीस से साबित है। और मसीह भी ये लोग मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत दुनिया में तशरीफ़ लेके आएंगे। उस वक़्त उनकी मौत की बात हो रही है, उस वक़्त मौत का वादा किया जा रहा है कि तुझे कोई कत्ल नहीं कर सकेगा, तुझे मैं ही मौत दूंगा, कुदरती तौर पर ही तुझे मौत आएगी। और ये वादा करने के बाद क्या किया? वादा तो कर लिया कि तुझे मौत दूंगा कुर्बे क़यामत, ठीक है। अब क्या किया है? और मैं तुझे ऊपर उठा लूँगा, ऊपर उठा लिया, ठीक है। और जब कुर्बे क़यामत हो गए और नज़ूल होगा उनका, तो फिर उनको मौत आएगी। दोस्तों ये तो मुख्तसर तौर पर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक टाइटल शो करता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये टाइटल आपके सामने, आपने सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर, ख़त्म नबूवत फोरम चैनल है, ठीक है ना, मुफ्ती मुबशर शाह का ना चैनल है ख़त्म नबूवत, जिसमें एक वीडियो मौजूद है, डिबेट ऑन द डेथ ऑफ जीसस सन ऑफ मैरी, ठीक है ना। यानी कि ये जो आप मनाजरा देखेंगे, ये डिबेट देखेंगे, तो इसमें इसी आयत सूरह अल इमरान की आयत नंबर 55 के ऊपर बात हुई है। तकरीबन 2 घंटे की ये वीडियो है, ठीक है। आप तकरीबन आधे घंटे तक सिर्फ देखेंगे तो आपको मुतवफ़िक के मायने अच्छे से समझ आ जाएंगे, पता चल जाएगा अरबी ग्रामर के एतबार से, अरबी लुगत के एतबार से, तमाम जो इसमें बुनियादी असूल होते हैं अरबी लैंग्वेज में, उनके एतबार से आपको तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर समझ आ जाएगा कि इस लफ्ज़ का असल मतलब क्या है, इसका मायने क्या है, ठीक है ना। तो ये वीडियो ज़रूर देखना है, ये वीडियो भी इसी वीडियो का हिस्सा है। और लास्ट में मैं जाते जाते एक और बात करना चाहता हूँ, इस्लामिक इंजीनियर तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को तुम सूली पे चढ़ने की बात कर रहे हो कि वह सूली पे चढ़ाए गए थे, उनकी मौत हुई थी, तो क्या खुदा की मौत हो सकती है? तुम तो उनको खुदा मानते हो, क्या खुदा को कोई मार सकता है? खुदा इतना लाचार है, ठीक है, कि तुम्हारा खुदा है जो इतना लाचार है कि उसको किसी ने मार दिया, इंसानों ने मार दिया उसको, वो खुदा नहीं।